کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا وجملہ سامعین نظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد الحمد لله الذي شكره يكسير المعاصي وذكره مجيد المعزة والصلاة والسلام على عبد القادر المقتدر غوث الأوائل والأواخر النبي المبعوث برحمته وعلى آله وعرفاء أمته لا سيما على من هو في الأولياء كجده الكريم في الأنبياء أو في ذوي القرابة أو علي المرتضى في ذوي القرابة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ. بارگاہ میں قرار ہدیہ درود سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا و مولانا محمد. بزرگوں کی یاد منانے والے محض ان سے فیض حاصل کرنے اپنی حاجتیں منتیں ضرورتیں پوری کرنے کے خاطر ہی آتے ہیں. ان کی ارشادات سے ان کی تعلیمات سے ہم نے کچھ سیکھا پڑھا نہیں. عمل تو بہت دور کی بات ہے. یوں یاد کرتے ہیں کہ گھر میں کوئی مصیبت آن پڑی ہے تو غوث پاک کی نیاز کرنا ہے, توشہ مبارکہ کی محفل سجانا ہے, منتیں سماجتیں ضرورتیں پیش کرنی ہے. یوں غوث پاک کی یاد منائی جاتی ہے. کبھی کسی نے غوث پاک کو یوں یاد کیا کہ میں اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ بن جاؤں. کبھی ان کی ارشادات کو, ان کی تعلیمات کو, جو انہوں نے شریعت محمدیہ کی تربیت اشاعت میں پوری زندگی صرف کر ڈالی. کون تو بھی ایک نہ میں غوث پاک کا دیوانہ بار لوگ دیکھے سے تھکیں گے میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا. کب تو دل میں آیا؟ کبھی کسی غوث پاک کی دیوانگی کا نعرہ لگانے والے, رٹ لگانے والے, کبھی تمہارے دل میں یہ آیا باپ میری وضاقتہ, میرا لہن سہن, میرا لباس و پوشاک, کیا کبھی میرا دل کو لگ رہا ہے کہ میں غوث پاک کا دیوانہ رہوں گا؟ سوچا ہے کبھی کی نہیں آیا؟ باہر والے کے یہ قلعے ایسے وہ خیر مقلدین ہوں, چاہے اہل حدیث ہوں, چاہے دیوبندی ہو, چاہے وہ وہابیہ ہو, ان سب لوگوں کا گلہ اور شکوہ یہی ہے کہ یہ لوگ نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات پہ ارشادات پہ عمل کم کرتے ہیں. اور خاص کر کے اب تو اللہ کر تو IPL گزریا, اس گلی سے گزرے تو کون اللہ کا وہ نیک بندہ خدا ترس رہے گا جس نے بیٹس نہ لگایا, جس نے جوا نہ کھیلا, بال بال پہ, اوور پہ, ایک ایک میچ کے نمے ایک ایک لمحے پر جوا بازی ہو رہی ہے. تمہیں بولو غوث پاک بلی پر خواجہ خواجگار عطائے رسول سلطان ہند جن کی چھتر چھایا میں تم ہوتے ہو, جن کے سلے عاجبت میں تمہاری زندگیاں کٹ رہی ہے, ہماری سارا وجود جن کا مرہون منت ہے, کب تم بولے بابا اعلیٰ حضرت کا دم بھرنے والے, ان کا نعرہ لگانے والے لوگ گلے کریں گا باپ کہاں پہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتا بھی اس کی حالت دیکھ جرا, کہاں تم اوپر سے نیچے تک اعلیٰ حضرت کا بھی لگتا کیا نہیں ہے. کبھی اس اینگل سے, کبھی اس زاویے سے بھی اپنے اوپر نظر ڈالی کہ نہیں کبھی آپ نے؟ مسجد ویران ہے یہاں, ہر روز آپ کو 4 دن حضرت ہمارے شکردہ بچے سن رہے چلے, میرے باتاں سن رہے چلے, حضرت مفتی صاحب کون ایسی تعلیم تو ہمارے شکردہ میری بات سنتا.
اطاعت والدین کی تمہیں فکر نہیں ہے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اف بولنے کو اور منع کرنا اور والدین کی باتوں کا انکار کرنا تو بہت دور کی بات ہے. کیا بھی بولے زبان پہ ہے میں کیا تمہیں لگانے بیٹھ گئی. ناراضگی کا اظہار بھی کرنا منع ہے وہاں پہ. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات گنائے ہیں اور اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور شرک سے منع کیا, لگے ہاتھوں اس سے 10 جگہ قرآن میں اطاعت والدین کا حکم دیا. اندازہ کرو تمہیں کہ والدین کی اطاعت کا حکم کتنا بلیغ ہے, کتنی تاکید شدید کے ساتھ اللہ نے کہا ہے. کتنے جنے کبھی بادے توحید کے مدوالو غوث الثقلین قطب الکونین کا نعرہ لگانے والے اتنی عظیم محفل سجائی ہے. کل آپ کو تمہاری اپنی آتی حضرت ہمارے چکردہ مان رہے نہیں, بات کر رہے نہیں, بولے الٹا پھرا جواب دیتی. اب مجھ بتاؤ کس اینگل سے ہم اللہ اعلیٰ حضرت کے غلام پیروکار لگ رہے ہیں, کس زاویے سے, کس نظریے سے ہم حضرت غوث الثقلین کے دیوانے لگ رہے ہیں. اے لوگوں کب تک یہ چلے گا؟ کب تک لوگوں کی پھپتیاں کسی جائیں گی؟ کب تک لوگ ہمیں تانوں تشریح کا مرجع بناتے رہیں گے؟ کب ہم ان تانوں سے نکل کے باہر نکل کے سچ مچ میں ان کے غلام کہلانے کے لائق آئے؟ کریکٹ بولیے, انہوں کیا بھی غلط بولے نے مریدی ہمتی بشتہ بخن. میرے مریدوں ٹینشن لینے کا نہیں, کیا کرنے کا ہے کر, میں ہے تو غوث الثقلین نے فرمایا ٹینشن فری, خوشیاں مناؤ, رنگرلیاں مناؤ, گھومو پھرو, مزہ کرو, عیش کرو, ہے تو نہیں؟ غوث الثقلین فرما رہے ہمت وشتہ وخن, کیا گانا ہے تو گاؤ, کیا بجانا ہے بجاؤ, ہے تو میں کیا ٹینشن دے رہی تھی. یہ چیز سمجھ میں آ گئی تم نا کہ غوث پاک کے غلاموں کو حکم ہوا ہے کھاؤ پیو مزہ کرو رنگرلیاں مناؤ. کون ہے مرید وہ سوچی تھی؟ مرید صادق کہلانے کا حقدار ہے کون تم کو معلوم ہوا تم کا؟ حضرت غوث الثقلین قطب الکونین فرماتے ہیں یہ سخندہ بندہ باید بندہ کو نائے بادشاہ بندہ جی. یہ بات آپ کے واسطے کون مصداق ہے, کس کے اوپر یہ بولی کریکٹ سوٹ کرتی بات؟ ایسے لوگ ہے کون؟ اسے مرید ہونا انہیں ہے کون ویسا سچا پکا مرید؟ اگر سچ مچ میں انہیں ویسا سچا پکا مرید رہے تو سچ مچ میں اسے حکم ہے بر مریدی ہمتی وشتہ وخن شاد و پاکوبہ روت جانم زدن. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شاد و پاکوبہ روت جانم زدن پر مریدی ہمتی وشتہ وخن. وہ سن کو میں تو وارے میارے اب چلا پا لیکن ٹینشن ہی کچھ سمجھے. ہے کون مرید؟ ہے کون وہ مرید؟ وہ مرید بننے کے لیے ایک وقت کی نماز نہیں انہیں اپنے آپ کو بولتا میں مرید صادق ہے. ایک دن حضرت نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, خلیفہ حضور گلزار ملت, صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب خان صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. آپ حضرت بیٹھ جائیں. تمام حضرات اپنے اپنی کرسیوں پہ تشریف رکھیے. حضرت صوفی باصفا صوفی ملت حضرت علامہ مولانا یعقوب خان گیابی خطیب و امام قلعہ مسجد تشریف فرما ہے اور انہی کے زیر صدارت اس محفل کا اہتمام ہوا ہے. صدر حضرت علامہ یعقوب تشریف فرما ہے. میں عرض کر رہا تھا شاد و پاک قربا روت جانم زدن, شاد و پاک قربا روت جانم زدن بر مریدی ہمتی وشتہ وخن. جب سے سنوں میں ہی اعلیٰ حضرت بول رہی میں تمہارا تمہیں کی ٹینشن لیا, کھاؤ پیو گاؤ بجاؤ مزہ کرو. وہی بات
یہ بات بولے تم سے میں پروارے نہیں آ رہے ہوں شاہ تو پاک توبہ روت جانم سے تن بر مریدی ہم وطن وشتہ وغن لیکن فرماتے ہیں ای سخنرہ بندہ باید بندہ کون ہو کہ ہو کہ بندہ گردانا کہ بندہ کہلائے کون ہے وہ روز جوا کھیلنے والے روز 5 وقت نماز چکانے والے والدین کی کبھی ایک لفظ سنا اس نے ماں باپ بول رہے کہیں دعا بابا ایسے بچے نہیں ہوئے تو اچھے تھے ماں اس کے لیے وہ جس سے محلہ تنگ آ گیا اس کے لیے اوپر سے لے کے نیچے تک ان کی زلفیں دیکھو تو ان کا ہیئر اسٹائل دیکھو تو ان کے ہاتھوں میں کڑے دیکھے تو بنیا دیکھ کسی طریقے سے مسلمان معلوم ہو بھی دیکھے تو حالت یہ ہے چاہے اتنی موٹی موٹی ہاتھوں میں کڑے ایک فلم نے نکلا کسی ایک نیا اس نے اگر اسٹائل مار دیا چڈی یہاں سے پھٹی ہے وہاں سے پھٹی ہے ران میں پھٹی ہے کہاں پھٹی اللہ جانے میں غوث الثقلین کا دیوانہ خواجہ خواجگان کا متوالا میں سرکار اعلیٰ حضرت کا چاہنے مارنے والا میں مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار کون سے اینگل سے دکھ رہا بات مجھے پتا کون سے طریقے سے مسجد میں دکھ رہا نہیں ہے دیکھا تو تھیٹر روزانہ چالو ہے موبائل روزانہ چالو ہے ہر قسم کے چالو ہے وہاں پہ پھر بھی یہی بات ان بزرگوں کی یاد ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کو سیکھیں ان کے ارشادات کو جانیں اس پہ عمل کر کے ان جیسے نہیں ہو سکتے تو کم سے کم ان کے غلاموں جیسے تو ہو جائے کم سے کم ان کے الحاق اور تکاثر جنے جنے تو یوں لاپرواہی میں زندگی برباد کرنی تو کرنی جنے جنے صبح اٹھے تو شام لگ بھٹ کمانا پیسہ ہونا کیسا بھی تو بندے اس کے پیچھے صبح سے لے کو شام تک وقت کم آپ کو سوئے دیکھو بستر بھی وقت کم تجھے پھر بھی وہی حساب و کتاب گاؤں میں اس کی بڑی جگہ اس کے کارا چار چلتے ہیں اس کے بزنس اچھا چل رہا پیسہ اچھا ہے ہر ایک آدمی کی ہاں آج کے دور میں جو اس کی عزت اس کا جاہ و جلال اس کی تعظیم و تکریم کا جو ایک اینگل دیکھنے کا ہے نہیں پیسہ کس کے پاس ہے کون تم اکلا کسی ایسے کو بڑا بولا تو انہیں متقی پرہیزگار بڑا ہے کون تم کسی ایک ایسے کو بڑا سمجھا ہو کہ وہ عالم دین ہے اس لیے کہ وہ گاؤں میں کسی کو ستاتا نہیں وہ شریف النفس ہے کریم النفس ہے کون تو کسی تو تعریف بڑی ایسی طرح سے ایک ہی ایک مرتبہ ہے مذہب ایک ہی مقصد حیات کون پیسہ کس کے پاس ہے جب انہیں پڑا میں بھی ووٹ کرنا تو پیسہ آنا تمہارا صدر کون تمہارا متولی کون تمہارا معتمد کون تیرے ہر ایک کمیٹی کا سب سے بڑا باس نگراں ہے کون پیسے والا ہے کہ نہیں سوچ تمہاری انہیں امانت سے کر رہا کہ نہیں کر رہا انہیں وہ مسائل جانتا کہ نہیں جانتا وہ آدمی سچ مچ میں قوم کا ہمدرد ہے کہ نہیں ہے کون تو یہ سوچ کو کون تو کسے تو بڑا بنایا سو غوث پاک کے چاہنے والے خواجہ خواجگان کے چاہنے والے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہے کبھی ایک سوچ فکر انہیں اس لیے اس کی عزت کرا کہ 5 وقت کا نمازی ہے کوئی اس لیے عزت کرنا کہ کبھی وہ صرف مغلظات فحش بولتا ہوا گالی گلوچ کرتا ہوا چغلخوری کرتا ہوا نہیں سنا بس پیسے والا کون پیسہ دے سکتا کون پیسے والا ہے اور ایک آدمی ایک ہی نظریہ لے کے پوری دنیا میں گھوم رہا صبح سے شام تک وہ شام سے صبح تک وہ اے لوگوں کہاں ہوتے الحاکم التکاثر قرآن نے فرمایا تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے کس چیز کے غفلت میں ڈال رکھا ہے شریعت سے نماز سے روزوں سے اللہ کے ذکر سے قرآن کی تلاوت سے بزرگان دین کی ارشادات و تعلیمات کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے سے سب سے غفلت میں ڈال رکھا ہے حاکم التکاثر کس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے آخرت سے اللہ سے رسول سے شریعت سے نماز روزوں سے تکاثر ریس کئی کی ریس کون بے بڑا محلے میں پیسے والا کون سب سے بڑا پیسے والا سب سے بڑا کون
कुर्सी वाला कौन मेंबर है, कौन बड़ा, कब तक ये इस रेस में आज दुनिया में वैसे कम है जिसे खाना नसीब ना होता होगा। टनों का मनों का बड़े बड़े जहाजों में लोड करके अमेरिका ले जा करके अनाज दरिया में समंदर में डाल देता है कि कहीं कीमत न कम हो जाए। इस कदर पैदा हो रहा है। कौन है जो भूखा सोता हो? आज कोई भूख के लिए परेशान नहीं है। किसी को मस्जिद और मदरसे से इसलिए काफिल नहीं है कि उसे खाना नसीब नहीं हो रहा, इसलिए कि वो रेस लगा रहा है। हमारे मोहल्ले में निकला है तो उसकी बहुत इज्जत करनी, लोग बहुत कुछ मारा भी, उसे लाठियां निकली, मैं लगेगा, मैं चलना के तकासी, एक दूसरे से सबकत ले जाना, एक दूसरे पे बर्तरी बाला दस्ती कायम करना। सबसे बड़ा आलिम मैं, सबसे बड़ा मुफ्ती मैं, सबसे बड़ा मास्टर मैं, सबसे बड़ा इंजीनियर मैं, सबसे बड़ा बैरिस्टर। वर्क कौन सी तो रेस, अलग अलग मैदान है, फील्ड अलग अलग है। तिजारत वाले मैं मिलेनियर, मैं सबसे बड़ा। सब कोई अपने अपने मैदान में अपने सिवा किसी को पीछे देखना, अपने से किसी को अपने पीछे देखना नहीं चाहता, अपने आप को हर एक अपने आप को सबसे आगे देखना चाह रहा। ये चक्कर में नमाज नहीं, रोजा नहीं, कुरान नहीं, बोल रहने दे, उसको अपने आप का सुकून नहीं है। अल्लाह रसूल क्या करेगा, उन्हें खुद अपने आप में सुकून में नहीं है, परेशान है। रात भर जागता हूँ, टेंशन अच्छा लगा, वो टेंशन ले तो हम हुआ, वो बिजनेस कहाँ लेकर कहाँ हो हम। कुरान ने फरमाया अल्ताकुमुत तकासुर, जिस चीज ने आखिरत से, अज़ाब कब्र से तुम्हें गफलत में डाल रखा है, जिसने तुम्हें गाफिल कर रखा है, वो चीज क्या है बोलो? रेस। जुआ खेलती हो तुम्हें, आईपीएल में कई बार खेलती हो, बैठे बैठा चुपचाप हजारों लाखों करोड़ों मैंने हो चला, कुछ नहीं भी क्या, हलाल हो कि हराम, रोजी मुतअय्यन है, मुकर्रर है, जिसे जितना लिखा है लौहे महफूज में वो मिलेगा, वो मिलेगा। तुम्हें की गलत तरीके से हासिल करनी, हलाल तरीके से हासिल करो। तो अगर उन्हें लाख रुपए तुझे लिखे तो है लौहे महफूज में, तो वो लाख आने वाला है। तू गलत कर को गलत तरीके से आया तो हराम आता, अगर सब्र करे और बताए हुए रास्ते पे चलो तो वो हलाल तरीके से आता। हजरत हैदर कर्रार शेख खुदा अली मुर्तजा अपने घोड़े को एक शख्स के हवाले किया, कहा इसकी निगरानी कर, इसकी पासबानी कर, जब तक मैं नमाज पढ़ के ना आ जाऊं जरा इसकी देख रेख कर, कहीं खो न जाए, कहीं गुम न जाए, कहीं कोई ले न ले, कोई उचक न ले। यूं उसकी निगरानी करने पे मुकर्रर करके एक शख्स को चले गए नमाज से वापस लौटे, अदा करके तो जगह घोड़ा भी नहीं और घोड़े का निगहबान भी नहीं, वहां पे तो पासबान भी नहीं, भी करी कहां। बाजार में घूमे तो एक शख्स बेच रहा था, लो यार ये घोड़ा बिका हुआ कौन लेगा? बोले की बात, कि मेरा घोड़ा नहीं हजरत, अभी अभी खरीदा मैं। कितने में खरीदा? 3 दिरहम में, 3 दिरहम में मैंने अभी अभी खरीदा है। का बात सटकी क्या है, हड्डी की तेरी, कौन बे 3 दिरहम में तुझे घोड़ा दे रहा? ये रेल में घोड़ा मेरा, मैं नमाज पढ़ने गया था, सोचे मैं देव बोल को गया, बात देख लेता रहो, मैं आप तो नमाज पढ़ने के लिए जाकर बोल को, उन्हें आप मेरे हाथ में बच गया सुबह। हाँ तुम्हें बोले तो झूठ नहीं बोले चाहिए। 3 दिरहम उसको दिया। हजरत शेर खुदा हैदर कर्रार ने अपना घोड़ा लिया और फरमाया कि जिस वक्त मैं ये घोड़ा उसे दे रहा था, दिल में मैंने इरादा किया कि इसे घोड़े की पासबानी के एवज में 3 दिरहम दूंगा मैं जब जा रहा था मस्जिद में, उसने घोड़ा करके जा रहा था, दिल में मैंने इसमें मुसम्मत किया कि इतनी देर मेरे घोड़े की पासबानी करेगा, रखवाली करेगा, निगहबानी करेगा, यूं कैसे मैं लेके चला जाऊंगा घोड़ा, आऊंगा तो इसे 3 दिरहम दूंगा मैं। उस इंसान ने उजलत की, जल्दी मचाई, अल्लाह के हक पर उसे भरोसा कम रहा और जा करके उसने बाजार में गलत तरीके से बेच करके 3 दिरहम हासिल किया। अगर सब्र करता तो वैसे भी 3 दिरहम मिलता, जल्दी के चक्कर में हराम तरीके से हासिल किया, अगर मेरे हाथ से लिया होता तो हलाल तरीके से मिलता। बॉल खेलने वाले, अगर अल्लाह ने लिखा होगा तेरे किस्मत में वो रिस्क और वो बरकत, वो पैसा तो आएगा तुझे, क्यों हराम तरीके से इसे ले रहा है?
حلال طریقے سے لینا، جائز طریقے سے لینا، اسے صحیح طریقے سے لینا، جیسے کہ شریعت نے لکھا اس طریقے سے لینا۔ پھر اس کے بعد بھی ہمیں بسوں بات والے آج شراب کی لت اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ آج کوئی بھی پارٹی بغیر شراب کے چلی نہیں رہی، اسے ادھوری سمجھا جا رہا۔ الحمدللہ ابھی ہم چھوٹے شہروں میں ہیں، بہت بچے ہوئے ہیں، بڑے شہروں کا کام اتنا برا ہے کہ کوئی پارٹی بغیر شراب کے، جیسے لوگ پیپسی، ڈیو، تھمس اپ، کوکا کولا پیتے تھے، آج اس طریقے سے شراب محفلوں میں بہائی جا رہی ہے، لٹائی جا رہی ہے، نہایا جا رہا ہے اس سے۔ پیا کہا جا رہا، تو شرابوں سے لوگ نہا رہے ہیں، لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ ہمارے بچے کیوں جا رہے ہیں؟ ہوش، حواس، اپنی عزت سب داؤ پہ لگا کے پوری گاؤں کی بدنامی اپنے سر اوڑھ کر کے دو پیٹ مارنے میں بہت فائدہ دکھ رہا ہے۔ بول بول کے چھکردہ روز صبح سے لے کے شام تک 10 سے 15 گھنٹے ہو جائیں، 15 سے 20 روپے کا ایک گھنٹہ خالی گھنٹے کا خرچہ ان کا 100 روپے 200 روپے کا آ رہا۔ ایک تو سینہ چھلنے، جگر خراب، پھیپڑا خراب، کینسر کو دعوت دیا، اتنی ساری چیزوں کے بعد وہ پیسہ بیکار گیا، اور گھر میں بولے تو الٹا ماں باپ کے اوپر پل پڑے۔ اے لوگوں، غوث پاک کی غلامی، خواجہ خواجگان کی غلامی، سرکار اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ چلنے والے کیا کر رہے ہیں؟ غیروں سے زیادہ ضرورت اس بات کی کہ ہم راہ حق پہ چل پڑے۔ ہمیں دنیا دیکھے تو بولے یار یہ غوث پاک کے مرید ہے، ایک نماز نہیں چھوٹتی، یہ غوث پاک کے مرید ہے، ایک دن تو بیٹس کھیلتے، جوا لگاتے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، یہ غوث پاک کے مرید ہے۔ کبھی والدین ان سے ناراض ہوئے، اتنا ناراض کرتی، گھر سے جاتے ہوئے بھی دعا لے کو نکلنا تھا تمہیں، گیا لے اللہ کا کو یہاں گھر سے نکلا دیکھ میں اب ذرا سکون ملا دے۔ یار اتنی خدمت کرنی تھی والدین کی کہ دعا لینے کی ضرورت نہ پڑے، خود بخود ان کی زبان سے نکل جائے کہ اللہ اس کا بھلا لینی جاتی دعائیں۔ امی دعا کرو نہیں باپ، اتنی خدمت کر کہ دل سے ان کے نکل آئے، خدمت اتنی کر کہ تجھے یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے امی جان آنے ابا جان میرے لیے دعا کرو، میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، دل سے آہ نکلے کہ بس بارگاہ اجابت سے جا کے ٹکرا جائے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص ایک بچے کو لے کر پہنچا، بولا حضرت یہ ہمارے بچے کے لیے اب دعا فرمائیں۔ بولے اس کے والدین کہاں ہیں؟ کہا جا ان کے والدین سے اس کے لیے دعا کروا۔ اولو العزم 5 رسولوں میں کی ایک رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یبرئ الأکمہ والأبرص ویحیی الموت بإذن اللہ، کیا کرامت خوبیاں معجزات سے نوازا تھا، کیسے مستجاب الدعوات تھے وہ۔ 5 دنیا کے بڑے رسولوں میں سے ایک رسول ہے، ان کو بولے حضرت چھوڑے کو سے دعا کرو، اس چھوڑے کو سے ذرا دعا کرو، کہیں ان کے والدین نے کہاں ہیں تو کہا ان کے والدین سے کہو کہ ان کے لیے دعا کریں، اور یہ اتنی خدمت کرے اپنے والدین کی کہ ان کی زبان سے خود بخود دعا نکل آئے۔ تمہیں وہ نبی ہو اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہو کے وہ کہہ رہے ہیں میری دعا سے زیادہ ضرورت اسے اپنے ماں کی دعا کی ضرورت ہے، اپنے والد کی دعا کی ضرورت ہے۔ یہاں ہو تم کدھر ہو؟ غوث پاک کے نام پہ محفلیں سجانے والے ان کے تعلیمات کو کب اپناؤ گے؟ کب اسے دستور حیات اپنا دستور العمل بناؤ گے؟ کب ضابطۂ حیات بنا کر اپنی زندگی کو نکھارو گے؟ ایٹ لیسٹ تمہیں ولی نہیں ہو سکتے تو ولایت کے غلامی میں تو آ جاؤ، کم سے کم الہاکم التکاثر، ریس چل رہی ہے، میں بڑا تو بڑا، میں بڑا تو بڑا، میں جیت رہا کہ تو جات رہا، جیتنے کے چکر میں حلال حرام کچھ نہیں دکھ رہا، حق اور باطل کچھ نہیں دکھ رہا، میں جیتا اب جیت ہونا، وقت میری بڑائی ہونا، میں بڑا کہلانا،
اس چکر میں قرآن کریم فرماتا ہے تم مسجدوں کو بھول گئے، مدرسوں کو بھول گئے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، شریعت کے حلال و حرام کی تمیز تم نے اٹھا دی ہے، بس میں بڑا کب تک چلے گا؟ لاسٹ فائنلی کیا ہوتا بولو؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لاسٹ فائنلی جانا سچ کا وچ نہیں، وہ قبر کی وہ 2.5 گز کی زمین اشتبا کہ میں مکیش امبانی پورا لینے کو جاتا تھی. ہم میں جو لوگ بلینئر ہیں جب مرے گا تو کیا دے کے جائے گا؟ تم نے اللہ پیدا کیا تھا کس لیے معلوم؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں اپنی عبادت کے واسطے پیدا کروں گا تجھے. میں ایک بات پوچھتا ہوں، تم نا اسکولوں میں دیکھی تو ذرا یونیفارم دوسرے ٹائم کو پہنے تو بولتی تھے اسکول میں آنے پاتے دیا 10 روپے دے دے تک ہم تک پہنے کے پاتے. جن کمپنیوں میں تم کام کر رہے ہوتے ہو نا، اگر لیپ ٹاپ دیا یا کوئی ایک چیز دی نا اپنے برتنی کے لیے استعمال کے لیے، تو وہ اگر دوسرے کاموں میں استعمال کرنا تو بولے گا واہ ہمارے کمپنی واسطے دیا تھا. سر کیا کر رہا تم اس میں؟ اللہ اکبر. میں پوری تفسیر میں جانے کا وقت نہیں، ہمارے بڑے مشہور معروف مقررین آج تشریف فرما، ان سے آپ سنو گے خطاب. ہم تو 12 دن بولتے رہے. میں پوچھ رہا ہوں ان کی دی ہوئی ایک چیز کو غیر موضع اللہ خلاف موضع اللہ میں استعمال کر لیا، اس کامہ کو چھوڑ کے دوسرے میں استعمال کر لیا تو 1000 گلے کیے کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا وجود کیا. توجہ چاہو ہٹا کٹا تمانا تندرست بے لنگڑا بنے رہتا تو کیوں؟ کیا تو لوڑا بنے رہتا تو نہیں با؟ کیا تو انڈا بنے رہتا تو؟ پردہ سماعت میں اتنی اچھی قوت سماعت عطا کی ہے، وہ بہرا بنے رہتا تو؟ زبان میں اتنی فصیح و بلیغ بولنے والی زبان قینچی کی طرح گلے کرنے واسطے نہیں، اگر وہ گونگا بنے رہتا تو؟ میں پوچھ لوں ایک کمپنی ایک چھوٹی موٹی چیز دے رہی ہے نا، 1000 بار استعمال کر رہی، پوچھنے کے بعد یہ سب کئی بار یوز کر رہا کہ الگ یوز کر رہا تو؟ اور اللہ کی دی ہوئی یہ زبان قرآن کی تلاوت کے لیے کبھی استعمال نہیں کر رہا، اس کی حمد و ثنا کے لیے کبھی استعمال نہیں کر رہا، اس کی رسول دو جہان کے ناک گوئی کے لیے کبھی استعمال نہیں کر رہا، غوث الثقلین کی منقبت کے لیے کبھی نہیں. گلے 24 گھنٹے چاہیے، بہت بہت خدمت 24 گھنٹے چاہیے، سپر ہٹ گانے 24 گھنٹے چاہیے، برائی 24 گھنٹے چاہیے، گالی گلوچ فحش مغلظات 24 گھنٹے. کرم اس کا بے یہ کمپنیاں کے سرکا انہیں رہتا گونگی ہم چھوڑ دیتے تمہیں لیپ ٹاپ چھین لیتی ہوں دیئے سو چیزیں اٹھا لیتی میرے کام کچھ نہیں آ رہا، کمپنی کو بھی بس دیئے تجھے کیا کرنا، غلط یوز کرنا، واپس کر. لیکن بحیثیاں ترے رزق پر کس نہ بس گناہ بھی نہ دو وحدہ پوشت پہلے لگے، وہ دیکھ رہا ہے پھر بھی تجھے درگزر کر رہا. کیسا حلیم، کیسا کریم. اللہ اکبر. سچ مچ میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو کریم، تیرا خدا تجھ سے وجود اور نہ کہنا نہیں آتا. یقیناً ایسا کریم ہماری زبانیں ہمیشہ خلاف شرع اٹھ رہی ہے، بول رہی ہے، مغلظات طوفان گالی گلوچ. کیا تو بھی گونگا کرا گانے سن رہی 24 گھنٹے وہی چل رہی، گلے سن رہی. کیا تو بھی ایک بار بولنے والا بات اس کے گلے گرو بے تو ہوتا ہمدرد رہے تو اس کے منہ کو جا کو چھوڑ کے اس کی اصلاح کر. ایک بار بولنے ہو رہا نہیں سن رہی. کیا تو پردے سماج چھین رہا تیری اللہ؟ نہیں آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھی جا رہی ہے. ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائی. ایک لون دیا تو 1000 نمونے کے گلے کر کے بند والا دیتا. ہاں دینا یہ تاریخ کو دینا، ایسا نہیں کرنا، نہ کرے تو پراپرٹی ابلاغ ضبط. کیسا کریم ہے وہ. تمہاری آنکھوں پہ لیبل نہیں لگ رہا، پٹی نہیں لگ رہی ہے، قوت بینائی چھینی نہیں جا رہی ہے، پھر بھی نوازتا جا رہا ہے. اے لوگوں کہاں ہو تم؟
جس رب نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، آنکھیں، یہ سارا شعور، یہ آگہی، یہ سب اپنے لیے دیا تھا. تمہیں ہر ایک کام کو یوز کر رہی ہو اسے دنیا میں، دین کے کاموں میں چھوڑ کو سب جگہ یوز کر رہی ہے. جو ہر ایک کرنا تھا دین کے کاموں میں، شریعت کے کام میں، وہ ایک کام چھوڑ کر ہر جگہ کر رہی. یہ آنکھ ہر جگہ استعمال ہوگی، یہ کان کی سماعت ہر جگہ استعمال ہو رہی ہے، زبان ہر جگہ استعمال ہو رہی. نہیں ہو رہی تو کہاں؟ اللہ رسول کی حدیث پڑھنے کے واسطے، قرآن پڑھنے کے واسطے، نعت پڑھنے کے نہیں ہوئی. جس کے واسطے دیا تھا وہ کام نہیں کر رہے تھے. کیا کرنا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ مَسْئُولٌ. سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا تم ہم مفت بیٹھا دیں گا؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ہر ایک نعمت والی شے کے بارے میں پوچھوں گا تجھے اتنی نعمت دی تھی، میں نے کیا کرا بابا؟ ایک ایک کا حساب لینے والا ہے میں قیامت میں. بیٹے دیا تھا 10، یہ بات کیا کرا؟ اتنی دولت دی تھی، کیا کرا؟ اتنی سوچ فکر سمجھ دانائی حکمت عطا کری تھی، کیا کرا؟ میرے واسطے، میرے دین کے واسطے، اللہ رسول کے واسطے کیا کرا؟ لَتُسْأَلُنَّ. ہر ایک نعمت کے بارے میں غریبان بھلے میں دیکھو گے. وہ جو اندھا ہے وہ بھلا ہے اس انکھیارے سے کہ جس کے بارے میں پوچھو گی.